اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرتے وقت بہت سا مواد انجانے میں یا جانتے ہوئے عام زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا گیا، یا یہ مواد ہزاروں سال پہلے محیط وقت میں نظر انداز ہو گیا تھا۔ اس میں نمبر 1 پر جو متن یا مواد نظر انداز ہوا ہے وہ عہد نامہ حضرت سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے اور یروشلم کے بادشاہ تھے۔ عہد نامہ سلیمان کے مطابق انہیں جنوں اور زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کی روحوں پر اختیار تھا۔ ان جنوں اور روحوں کی مدد سے انہوں نے عالی شان ہیکل تعمیر کی۔ عہد نامہ بتاتا ہے کہ یہ روحیں اور جن انسانوں کو کیا نقصانات پہنچاتے ہیں اور وہ کن فرشتوں سے ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ بہت سے مذاہب میں جنوں اور روحوں کا تصور عہد نامہ سلیمان سے لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اس عہد نامہ کا پہلا حصہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب یروشلم میں عظیم اور عالیشان ہیکل کی تعمیر جاری تھی اور کاریگر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، تو غروب آفتاب کے قریب ایک جن جس کا نام اورنس تھا ان کے درمیان موجود ہوتا، اور ایک اہم کاریگر جو ایک جوان تھا اس کی آدھی تنخواہ اور اس کا سارا کھانا کھا جاتا، اور ہر روز اورنس آتا اور کاریگر لڑکے کے دائیں انگوٹھے کو چوس کر اس کا خون بھی پی جاتا۔ اس وجہ سے لڑکا دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا۔ سلیمان بادشاہ اس لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ نے لڑکے کو اپنے حضور حاضر کیا اور پوچھا، کیا میں تجھے ان تمام کاریگروں سے جو ہیکل میں کام کر رہے ہیں زیادہ پیار نہیں کرتا؟ کیا میں تجھے دوسروں سے دوگنی تنخواہ اور کھانا نہیں دیتا؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہو؟ تو لڑکے نے کہا، حضور کا اقبال بلند ہو اور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ وجہ کیا ہے؟ بیان کرو، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، جیسے ہی ہم کام سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک خبیث جن موجود ہوتا ہے اور میری آدھی تنخواہ لے لیتا ہے اور آدھا کھانا کھا جاتا ہے، پھر وہ میرے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو چوس کر میرا خون پیتا ہے۔ اس وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان نے یہ سنا تو وہ ہیکل میں گئے اور رب کے حضور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دن اور رات دعا کی کہ اے قادر مطلق خدا، ان جنوں کو میرے حضور سرنگوں کر اور مجھے ان پر اختیار بخش۔ خدا نے دعا کو قبول کیا اور اختیار عطا کر دیا گیا۔ تب مائیکل فرشتہ حضرت سلیمان کو دینے کے لیے ایک انگوٹھی لایا جس میں ایک نگینہ جڑا تھا جس پر ایک مہر کندہ تھی۔ فرشتے نے کہا، بادشاہ، خدا نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے جس سے تم زمین کے تمام جنوں کو اپنا غلام بنا سکو گے اور ان کی مدد سے تم ہیکل اور یروشلم کی تعمیر کر سکو گے، لیکن تمہیں اس انگوٹھی کو پہنے رکھنا ہے۔ اس رات حضرت سلیمان نے رب کی بے حد مدح سرائی کی۔ اگلے دن اس نے اسی لڑکے کو دوبارہ بلایا اور اسے وہ انگوٹھی دی اور کہا کہ اب جب جن آئے تو یہ انگوٹھی اس کی چھاتی پر رکھ دینا اور کہنا، رب کے نام پر سلیمان بادشاہ تجھے بلاتا ہے، اور پھر بغیر کسی خوف کے کہ جن تمہیں کیا کہتا ہے میرے پاس بھاگ آنا۔ لڑکے نے وہ انگوٹھی لی اور چلا گیا۔ روز کی طرح اس دن بھی جن غصے سے بھرا دندناتا ہوا آیا، لیکن لڑکے نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق جن کی چھاتی پر انگوٹھی رکھ دی اور کہا، سلیمان بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔
ادھر جن زور سے چلا رہا تھا، آئے لڑکے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میری چھاتی پر سے یہ انگوٹھی ہٹا اور میں تمہیں زمین پر موجود تمام سونا دے دوں گا، بس اس انگوٹھی کو میری چھاتی سے ہٹا دو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ لڑکے نے جن کی ایک نہ سنی اور بھاگتا ہوا حضرت سلیمان کے پاس آ گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں جن کو آپ کے حضور میں لے آیا ہوں جس طرح آپ نے حکم دیا تھا، اور آپ کے محل کے دروازے پر کھڑا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے اور معافیاں مانگے جا رہا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ اپنے تخت سے اٹھا اور محل کے باہر دروازے کے پاس اس سے ملنے گیا۔ جن بری طرح کانپ رہا تھا۔ سلیمان بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اورنس ہوں، جن نے جواب دیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تمہارا حاکم برج کون سا ہے؟ میرا حاکم برج سور ہے، جن نے جواب دیا۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میرا کام آدمیوں کو گھیرنا ہے، ان آدمیوں کو جن کے دل میں کنواری عورتوں کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب وہ میرے اثر میں ہوتے ہیں تو میں ان پر 3 حالتوں میں ظاہر ہو سکتا ہوں۔ جب آدمی خوبصورت عورتوں سے متاثر ہوتے ہیں تو میں ان کی نیند میں ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار کر ان پر قابو پا لیتا ہوں اور ان سے کھیلتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا آسمانوں کی طرف اڑ جاتا ہوں۔ میں شیر کا روپ بھی دھار سکتا ہوں اور سب جن مجھ پر مختار ہیں۔ میں مقرب فرشتے اوریل کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت سلمان نے جب مقرب فرشتے اوریل کا نام سنا تو خدا کی تمجید کی اور جن کو باندھا اور کہا، تو ہیکل میں لگنے والے ان پتھروں کو کاٹے گا جو سمندر کے کنارے رکھے ہیں، جنہیں بحیرہ عرب کے راستے لایا جاتا ہے۔ کیونکہ جن لوہے سے ڈرتا تھا اس لیے وہ اس کام پر لگ گیا، مگر جاتے جاتے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میں تجھ سے منت کرتا ہوں، مجھے آزاد کر دے۔ بدلے میں تمام جنوں کو تیرے حضور پیش کروں گا۔ اندر ہی اندر وہ سلیمان بادشاہ کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ تب بادشاہ نے مقرب فرشتے اوریل سے مدد کی دعا کی۔ جب اورنس نے مقرب فرشتے اوریل کو آسمان سے اترتے دیکھا تو غلامی قبول کر لی۔ تب مقرب فرشتے اوریل نے سمندر کے کنارے موجود جنوں کو بھی ڈانٹ کر نکالا۔ ان جنوں کے نام پرانے عہد نامہ میں عزرائیل نبی کی کتاب میں درج ہیں۔ اس میں مرد جن کا نام بہیموت اور عورت کا نام لیویاتھن ہے۔ مقرب فرشتے کی آمد کی وجہ سے بڑے بڑے جن حضرت سلیمان کے قبضے میں ہو گئے۔ تب ہی حضرت سلیمان نے اورنس کو ہیکل کی تعمیر تک پتھر کاٹنے پر لگا دیا۔ تب حضرت سلیمان نے خدا کی تمجید کی اور اورنس کو پھر بلایا اور اسے اپنی مہر دی اور حکم دیا کہ وہ جنوں کے شہنشاہ کو لے کر آئے۔ اورنس گیا اور جنوں کے شہنشاہ بلزبول کے پاس، اور اسے وہ مہر دکھا کر کہا کہ حضرت سلیمان نے اسے طلب کیا ہے۔